لیکن اس سے پہلے کہ انسان کسی بھی ایسی مشکل میں خود یا اس کے بچے گرفتار ہوں، ایسی چیزیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں حفاظت کے لیے، کیوں نہ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح و شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اصل چیز جو ضرورت ہے وہ ہے پابندی، کہ پابندی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں، لیکن انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سی بلا یا مصیبت کہاں سے آ جائے۔ آج ہمیں ان کلمات اور ان باتوں کا نتیجہ پتہ نہیں چل رہا نا، تو اس لیے ہم ان کو معمولی جان کے کبھی عادت ڈالتے ہیں اور کبھی بھول جاتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں سستی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں، کیونکہ جب انسان جان لیتا ہے تو اس کا عمل اور طرح بدلتا ہے۔ ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنا سے شروع ہوا، جس کو کورونا کہتے ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے لا عدوى فی الاسلام۔ ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں، لا عدوى فی الاسلام۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں۔ صحت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا چوک، فوت ہو گیا۔ کہ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا، اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا۔ تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو۔ یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی۔ لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنا بیلنس کر لیا۔ ایک تو یقین ٹھیک کیا لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی، پھر 2 گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی۔ تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے، کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ کوئی بھی مرض، وائرس، تعفن وغیرہ اگر ہو جائے تو اسلام اس میں ہماری بہت ڈیٹیل میں رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی بات تو اسلام یہ بتاتا ہے کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، کوئی مصیبت۔ اب یہ جن لوگوں پہ آ رہی ہے یہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے یا دین پر چلنے کا نتیجہ ہے، یہ بھی ڈیپینڈ ہے۔ کرتوتوں کا نتیجے سے مراد یہ کہ برائی کیے تو یہ ہوا، سمجھ رہے، یا پھر نیکی کی طرف جا رہے تھے تو یہ ہوا، ڈیپینڈ ہے۔ اب کورونا وائرس کو اگر فار ایگزامپل لے لیں تو کسی نے ایک اچھا میں نے نیٹ پہ دیکھا پلے کارڈ بنایا تھا، وہ تھا نا جو ڈسپلے کرتے کسی پروٹیسٹ میں یا کسی جگہ اپنے آپ کو اظہار کرنے، آپ کیا سوچ کے ساتھ کھڑے آ کر،
تو اس میں انہوں نے ایک بنایا تھا پلے کارڈ، ایک پٹھے پہ لکھا ہوا تھا کہ ہو ول ٹیل چائنا دیٹ واٹ ایور مووز آن دا ارتھ از ناٹ فار ایٹنگ. چائنا کو کون بتائے گا زمین پہ جو چیز ہلتی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ہلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں. Who will tell China کہ چائنا کون بتائیں گا that everything which moves on the earth is not for eating. ہر چیز زمین پہ جو ہلتی ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس کے پھیلنے کی وجہ بیٹ ہے، بڑ باغل، جو انٹرمیڈیٹ، یہ خود سے نہیں پھیلی بڑ باغل سے، اس کے انٹرمیڈیٹ سنیکس کی وجہ سے ہی پھیلی، سانپ کی وجہ سے. اور ہم جانتے ہیں چائنا میں بڑ باغل بھی بہت کھایا جاتا ہے، سانپ بھی بہت کھایا جاتا ہے. اسی لیے حلال اور حرام کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ادھر، کھانے پینے میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ عذاب کی شکل بھی لے سکتی ہے، لیکن مومنوں کو جب وائرس سے ایسے تعفن پھیلتے ہیں تو یہ ان کے لیے شہادت کی موت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تعفن شیطان کی طرف سے پھیلا جاتا ہے، اس امت کے لیے جو تعفن میں مرے گا وہ شہید ہے. تو اگر آپ مومن ایمان والے ہیں اور ایسا کوئی ڈیسیز ہوتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ تعفن والا، تو آپ شہید کہلائیں گے. پہلی چیز. دوسرا، اسلام یہ کہتا ہے زندہ لوگوں کو جو شہر کے اندر ہے جہاں تعفن پھیلا ہے ان کو وہیں روک دیا جائے. کوارنٹائن ایک الگ چیز ہے، روک کر وہ کرنا، لیکن ان کو وہیں رک جانا چاہیے. اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانا چاہیے. جو لوگ اندر ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ پہ توکل کر کے صبر کر کے اس بیماری کو مشقت کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور جو باہر ہے انہیں کہا کہ اللہ پر توکل بھروسہ کرتے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. تو جو اندر ہے اندر ہے، جو باہر ہے باہر ہے. اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی ہے، تو لہٰذا اس پہ ریسرچ ورک کیا جائے. مطلب یہ کورونا ہے، کوئی وائرس ہو، کوئی بھی جس کو ہم کہیں گے نان کیوریبل نہیں، سب کیوریبل ہے. لیکن اب کوئی آدمی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھ کر بیماریوں کو اپنے اوپر لائیں گا تو پھر تھوڑا ٹف ہی ہوگا علاج پانا. ایک تو یہ کہ اللہ نے جو بیماریاں رکھی اس کا علاج، لیکن یہ بات تو ہے کہ ہر بیماری جو اللہ نے نازل کی اس کا علاج رکھا ہے، تو لہٰذا پھر علاج کو سرچ کیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائے، گڑگڑایا جائے، آہ و بکا کیا جائے کہ ہمیں اللہ حفاظت کرے. اور بہت ساری دعائیں حفاظت کی آتی ہے، خاص طور سے تعفن، وبا یا سخت قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے. اس کے بعد ایک مومن کا یہ آخر جو پوائنٹ رکھنا وہ یہ ہے، عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. جو بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو صبر کر کے اگر ہو جائے کسی کو سب کچھ احتیاط کرنے کے بعد بھی وہ کرے. اسی طرح ایک پوائنٹ بھول گیا تھا میں، وہ یہ ہے کہ اسلام پریونشن کے بہت سارے میتھڈ دیتا ہے، اور پریونشن کے اندر سب سے بڑا میتھڈ جو اسلام دیتا ہے وہ صاف صفائی کا ہے. ہر بیماری کے لیے دیکھیے لوگ بولتے ہیں کہ چہرے کو ڈھکنا چاہیے، صاف صفائی کرنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے. ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بار یہ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی کرنا چاہیے نا. صاف صفائی کا بڑا دھیان ہے. اسلام بولتا ہے کہ نماز کو جاؤ تو وضو کرو. تو ایک انسان وضو کرتا ہے تو 5 وقت کم از کم وضو کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے. تو صفائی کا بڑا تصور ہے. ہر بار کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، تو لہٰذا صفائی کا تصور رکھتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ڈیسیزز وغیرہ ہو جائے تو پھر جو ہو چکا ہے وہاں اندر نہ جائے، اندر والے باہر نہ آئے. اس کے علاوہ دوا تلاش کی جائے کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے صبر کیا جائے اگر ہو جائے تو، کیونکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ اجر دے گا. اور احتیاط جو بھی کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں احتیاط کریں.